آپ کا وصال پرملال اللہ ایک بہت بڑا عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدمہ تھا۔ آپ کے جتنے مریدین اس وقت قریب تھے وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہفتے ہی سے ہی آپ کے اندر ایک استغراقی کیفیت موجود تھی۔ اچھا، لیکن فرماتے ہیں کمال یہ تھا کہ اس استغراقی کیفیت میں بھی نماز کی پابندی تھی۔ ہائے اب یہاں سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ جو ڈبہ پیر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نماز مکہ مدینہ بغداد میں پڑھتے ہیں، انہیں یہاں سے اندازہ لگانا چاہیے اور ان کے چاہنے والوں کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ قطب مدینہ ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، عاشق مصطفیٰ ہیں، ہزاروں مریدین ہیں، لیکن پھر بھی جب استغراقی کیفیت ہے، 100+ عمر ہے، لیکن پھر بھی آپ نماز کے پابند ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ جمعرات کا دن آیا، آپ کا انتقال جمعے کو ہوا، جب جمعرات کا دن آیا تو استغراقی کیفیت کے اندر ایک مزید ایک ابھار سا آیا، اور فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی نا تو آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ خیال رکھنا اور ادب کے ساتھ بیٹھنا، اپنے لیے نہیں، فرمایا اس لیے کہ ہمارے مشائخ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کچھ دیر بعد تھوڑا سا ادب کر لیں، بلکہ زیادہ ادب کر لیں۔ اس کے حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ شیخ المشائخ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے عرض کی حضور تشریف لا تو چکے ہیں، اپنے اس غلام اس فقیر کی دستگیری فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ پھر کچھ دیر گزری تو آپ نے پھر اپنے مریدین سے فرمایا اے میرے مریدو تھوڑا سا خیال رکھنا اور ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اس کے حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ ہائے ہائے ہائے، اس وقت بھی آپ نے اپنے مریدین کو بطور عمل سے یہ نصیحت فرمائی ہے۔ کیا فرمائی ہے؟ کہ جب کوئی بڑا آئے نا تو ادب ضروری ہے۔ کیا بات ہے حضرت۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے خضر علیہ السلام یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ تشریف لا چکے ہیں۔ حضور نکاہت اتنی ہے، ضعف اتنا ہو گیا ہے، کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ حضور آپ کے ادب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں۔ اللہ، یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ جب بزرگ آئیں، کوئی عالم دین آئے تو پھر ادب کے ساتھ رہا جائے، بے ادبی نہ کی جائے۔ اللہ۔ اور پھر جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے ایک وصیت فرمائی۔ کیا وصیت تھی؟ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی سادات سے محبت، یہ آپ کی حضور سے محبت، کیونکہ صدیقی تھے نا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کا ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ عطا ہو جائے۔ حضور محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں، حضور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فنا فی الرسول کے اتنے اعلیٰ منصب پر فائز تھے کہ اس منصب پر کوئی فائز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ کے اندر ایک خاص وصف تھا کہ جب بھی سادات تشریف لاتے نا تو سادات کو کبھی بھی یہ بتانا نہیں پڑتا کہ آپ سید آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ خود ان کی تعظیم میں کھڑے ہوتے، ان کے ہاتھوں کو لیتے اور ان کو بوسہ دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی ادا اگر میں کہوں میں نے اپنے مرشد امیر علیہ سنت کے اندر بھی دیکھی۔ بے شک ایسا ہی حضور، ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں پر فرمایا کہ آپ نے وصیت فرمائی۔ وصیت کیا تھی؟ اپنے اولاد اور اپنے محبین سے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جی، جنازہ پڑھا دیا جائے، تو جو میری قبر ہے نا، میری قبر اس جگہ پر بنائی جائے جہاں اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزار مقدسہ ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کے فنا فی الرسول ہونے کا جو آپ کو انعام ملا ہے نا، اللہ، وہ انعام یہ ہے کہ جب حیا علی الفلاح جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے صدا آئی تو آپ کی روح آپ کے قفس سے انصری سے پرواز کر گئی، اور آپ کا جو مزار مقدسہ بنا ہے نا وہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 گز کے فاصلے پر بنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ آپ کی وصیت تھی اور یہ آپ کی محبت پھر رسول کی ایک اعلیٰ نشانی ہے کہ آپ نے زندگی تو وقف کی ہے حضور کی محبت میں، آپ نے انتقال کے بعد بھی بتا دیا ہے کہ جن سے محبت کی ہے نا میری قبر بھی ان کے قدموں میں بنائی جائے۔ اللہ، یعنی اعلیٰ حضرت کے ایک مرید کی اہل بیت اطہار سے یہ محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہیں جب مرید کی یہ محبت ہے سبحان تو پھر اللہ۔ پیر کی محبت کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ جی، اللہ اکبر۔